عرب ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ محمود کے ساتھ یہ جو سلوک ہوا ہے، یہ سلوک بھی بیان کریں نا عروج صاحب۔ ہمارے کسی وزیر خارجہ کے ساتھ کبھی ایسا برا سلوک تو نہیں ہوتا۔ کوئی مشترکہ اعلامیہ اگر نہیں تو چلے، اتنی خطرناک بات نہیں ہے۔ کوئی زہرانہ نہیں، کوئی اشاعیہ نہیں، صدر سے ملاقات نہیں، صرف وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، اپنے سفارت خانے میں پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ ویزوں پہ، ہر قسم کے ویزوں پہ پابندی ہے، ہم پہ، ایران پہ، ترکی پہ، انڈیا پہ پابندی نہیں ہے۔ اور کیا وہ کارنامہ انجام دے کے آئے ہیں جس کا وہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ یہاں جو وہ نمائش ہوتی ہے، کیا اس کو کہتے ہیں؟ ایکسپو کہتے ہیں۔ بس نمائش ہے، اس کو پتہ نہیں ایکسپو کہنا کیوں ضروری ہے۔ تو وہ ایکسپو میں ہم نے درخواست کیا، اس پہ وہ غور کریں گے۔ یعنی درخواست کی ہے جی، وہ ہونی اگلے سال اکتوبر میں ہے، اس کے لیے درخواست کی ہے۔ ابھی تو کرونا ہے، ابھی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ میں ہارون صاحب آپ کے الفاظ دیکھ رہی ہوں، ہم نے درخواست کی ہے اور وہ اس پہ غور کریں گے۔ اور ابھی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہی ڈیمانڈ ہے نا، ایک ہی ڈیمانڈ، دو۔ ایک چودھری تو امارات والے ہیں، ایک چودھری ہیں سعودی عرب والے، باقی تو غریب ملک ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کشمیر پہ خاموشی اختیار کر لو اور اسرائیل کو تسلیم کر لو۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ایک بہت ہی احتیاط کے ساتھ چلنا ہوگا، ایک بیلنس قائم کرنا ہوگا ایران اور وہ کہتے ہیں کہ ترکی پہ آپ ریجھ رہے ہیں۔ یہ جو ڈرامہ ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنے بلین ڈالر میں ہمیں پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارا موقف تو غلط نہیں تھا، ہم جو مرضی ڈرامہ دیکھیں، کوئی ہم پہ پابندی لگا سکتا ہے؟ اچھا، ان کا دشمن کون ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں عربوں کا دشمن اسرائیل ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارا دشمن ایران ہے۔ مسلمان کا دشمن ان کے مطابق بھی کم متعصب نہیں ہے، عرب بھی متعصب ہے، مگر یہ وقت یونٹی کا ہے اسرائیل نہیں۔ یونٹی تو ہے جب ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ چکے ہیں۔ کیا کسی عرب ملک میں کوئی حکمران عوام کا منتخب کیا ہوا ہے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو گئی۔ زیادہ یہ ہے نا کہ کچھ سیٹوں پہ دھاندلی ہو گئی۔ چلو فرض کیجئے مان لیں، بھائی لوگوں نے ووٹ تو ڈالے، نکلے تو وہاں کوئی ووٹ ڈالتا ہے؟ مصر میں کون ہے؟ ایک فوجی، اور کتنے لوگوں کو وہ پھانسی دے چکا ہے؟ کتنے بتائیے؟ میرے نالج 300 آدمی کو تو پھانسی وہ دے چکا ہے۔ 300؟ ہاں، اور اس کے خبر بھی نہیں چھپتی۔ باقی بادشاہ ہیں۔ ہارون صاحب، ہم اتنی کمزور پوزیشن میں ہیں، مگر انڈیا ہم سے زیادہ کمزور پوزیشن میں، کیونکہ وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ پھر جو ہم سرجیکل سٹرائک کی بات کر رہے ہیں تو اس کو کیسے نمٹیں گے؟ نہیں، کوئی سرجیکل سٹرائک نہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے، یہ خواب تو میں 10 سال سے، ایک آپ کو پتہ زمانہ تھا کہ جب چیف آف آرمی سٹاف بریفنگ دیا کرتے تھے اور ہم اس میں جایا کرتے تھے، اور میں ذاتی طور پہ بھی بہت دفعہ ایک چیف آف آرمی سٹاف سے ملا، دوسرے سے بھی ملا۔ اس وقت یہ یعنی 2007 میں، 8 میں، 9 میں، 10 میں یہ باتیں سننے میں آتی تھی۔ خواہش تو ان کی یہ ہمیشہ رہی ہے کہ پاکستان کے چھوٹے سے علاقے پہ قبضہ کر کے پاکستان سے سرنڈر کرائیں، لیکن انڈیا وہ جنگ نہیں لڑے گا جب وہ جیت نہ سکتا ہو۔ اس کی کمزوری کیا ہے؟ اس کے پاس وہ لڑنے والا نہیں ہے۔ سرگودا میں ایک توپچی کو یہ حکم دیا گیا 65 کی بار میں کہ یہ جہاز جو آ رہے ہیں یہ ہمارے ہیں، پاکستان کے، اس پہ توپ نہ چلا دینا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ اس نے وہ جہاز مار گرایا اور وہ انڈیا کا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے پتا چلا انڈیا کا؟ ہم نے تمہیں تو کہا تھا پاکستان کا۔ اس نے ایک فقرہ کہا در زبان پنجابی، صاحب آواز ساڑھے جہاز دینے سی۔ کیا بات ہے! اتنی حسیات تیز ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں جو پاکستانی سولجر ہے، اس کا کوئی بدل نہیں۔ دوسرے ایکوپمنٹ میں اگرچہ ہمیں اب وہ میزائل سسٹم چاہیے جو ترکی نے خریدا، پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، جو روس نے بنایا ہے، جس کی رفتار کوئی 17-18 ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ جہاز ہے دنیا کے بہترین جہاز سے 5-4 گنا تیز۔ وہ 400 کلومیٹر اگر فاصلے پہ ہو جہاز، 400 کلومیٹر، 500 کلومیٹر، تو اس کو گرایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس میزائل اچھے ہیں، انڈیا ابھی وہ خریدنے والا ہے۔ لیکن ہارون صاحب، سرجیکل سٹرائک کی وہ کہتے ہیں قابل اعتماد معلومات ہمارے پاس موجود ہیں، یہ مشیر قوم سلامتی محمد یوسف صاحب فرما رہے ہیں۔ وہ تو ہمیشہ سے پلان کیے بیٹھے ہیں نا، لیکن کریں گے تو اس کی پرائز کیا ہے؟ وہ جو ضیاء الحق نے کہا تھا ان سے، راجیو گاندھی سے، کہ تمہارا تو نام و نشان مٹا دیں گے، لمبی جنگ نہیں وہ لڑ سکتے۔ کون سی جنگ انہوں نے ہم سے جیتی ہے؟
بھائی مشرقی پاکستان میں ہماری تو صرف 2 ڈویژن آرمی تھی اور عوامی بغاوت تھی اور سیاسی مسئلہ تھا، اور اقتدار کے 3 حریص یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمان اور بھٹو جو ہے وہ ایک دوسرے کے درپے تھے. اور شیخ مجیب الرحمان کا کلیم تو ایک لحاظ سے ٹھیک تھا کہ اس کی میجارٹی تھی. بھٹو صاحب مرکزی حکومت میں حصہ کس حساب پہ مانگ رہے تھے؟ 2 صوبوں میں بن سکتی تھی. اور یہاں کس خوشی میں کہہ رہا تھا کہ مجھے بااختیار صدر بناؤ. ٹھیک، لیکن ہارون صاحب یہ ماننا پڑے گا اندرونی محاذ پہ ابھی ہم کمزور ہیں. خارجہ محاذ پہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ امن صرف پاکستان قائم نہیں کر سکتا. قوموں پہ مشکل وقت آتے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے. طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے. مسلمانوں کا سب سے سنہری دور کون سا ہے؟ جناب عمر فاروق اعظم کا دور کہا جاتا ہے نا. جناب ابو بکر صدیق کا تو 2.25 سال کا عرصہ ہے اور اس میں بغاوت بس ختم کر دی گئی، ٹھہراؤ آ گیا. 3 شہروں کے سوا ہر کہیں بغاوت ہوگی. طائف، مکہ اور مدینہ منورہ. مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف کے سوا ہر کہیں بغاوت ہوگی. اس کو کچل دیا گیا، سٹیبل ہو گیا. جناب عمر فاروق کا ہے 12 سال. 12 سال میں 5 سال قحط تھا، مگر اس قحط میں امیر المومنین نے سب سے کم کھانا کھایا اور ان کے اولاد نے. اگر آپ ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں. یہ چین کا حال تک کیا تھا؟ وہ چینی بابا تو 85 میں کراچی دیکھنے آ گیا تھا پاکستان نے اتنی ترقی کیسے کر لی. 85 میں، 35 سال پہلے. ہارون صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ پہلو جو ہے وہ کرپشن کے تحقیقات ہے، مقدمات میں تیزی. مقدمات کی تیزی تو سمجھ آتی ہے. آپ نے شہباز شریف صاحب کی بات کی، بڑی مزیدار انہوں نے بات کی کہ میرا تو حوالہ ہنڈی سے بھی کوئی تعلق نہیں، میں نہیں جانتا یہ کیا ہوتا ہے. نہیں، شہباز شریف صاحب نے مولانا صاحب ایک دہلے کی بھی کرپشن نہیں کی. ہاں، وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں. جو پیسہ ملک سے باہر گیا تھا، دبئی میں جو فیکٹری انہوں نے لگائی تھی، اس وقت تو ڈالر رکھنا بھی جرم تھا اور لے جانا بھی جرم تھا. بعد میں تو انہوں نے ایک قانون بنا لیا نواز شریف صاحب نے خود ہی، جب حکومت میں آئے، کہ باہر پیسے بھیجے جا سکتے ہیں. ملک برباد ہوتا رہے تو ہوتا رہے، صنعت کاروں کے پیسے باہر ہونے چاہیے. بھائی جس وقت ضرورت ہے اس وقت بھیجو. آج کی دنیا میں ٹرانزیکشن کون سی مشکل ہے؟ آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو 1 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے. 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ بھی کہاں لگتا ہے، ہم ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں نا. لاہور میں بیٹھے ہیں، گھر پیسے بھیجنے ہیں، بینک گئے تو اسی وقت ٹرانسفر ہو گیا. ایسا ہی ہے ہارون صاحب. گزارے یہ وہ تو انہوں نے والد صاحب پہ ڈال دیا تھا. اب والد صاحب تو اس دنیا میں نہیں ہے، وہ تو اپنے اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ تو اس دنیا سے جا چکے. اب بھائی پہ ڈال دیا ہے. حمزہ نے بھی کہا کہ سلیمان کو پتا ہوگا، میں تو سیاست میں ہوں، میں تو دیکھتا ہی نہیں. بھائی آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، چیف ایگزیکٹوز کی ذمہ داری ہے نا. اور اتنی بڑی بڑی ٹرانزیکشن، 25 ارب روپے ان کے ملازمین کے نام پہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں نے تو کبھی دہلے کی کرپشن نہیں کی. وہ آپ نے دہلے کی کرپشن تو نہیں کی، آپ کے ایک بیٹے کے 8000 گنا حصے بڑھ گئے، دوسرے کے 300 گنا بڑھ گئے، آپ کے اپنے بڑھ گئے. وہ کہاں سے بڑھ گئے؟ اس کا جواب ایک نواز شریف نے دیا تھا کہ کسی کو کیا تکلیف ہے اگر ہمارے حصے زیادہ ہے. بھائی تکلیف یہ آپ ٹیکس دیں. ملک کا پہلی بات ہے، ملک کا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بزنس کیا کرتے ہیں. یہ تو ویسے مفادات کا ٹکراؤ ہے. ہر تھانے میں ایک ہوٹل کھول دیں اور اس علاقے کے لوگوں سے پولیس کہے کہ تھانے میں کھانا کھاؤ، نہیں تو حوالات میں بند کر دیں گے. حکمران کیسے بزنس کر سکتا ہے؟ اچھا، اب وہ دباؤ بڑھا دیا ہے اداروں نے. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ جو بھی کیس وہ کر رہے ہیں وہ فیئر ہے، وہ تو وقت بتائے گا نا. مولانا صاحب کو بھی تاریخ دے دی ہے نا. مولانا فضل الرحمان سے 26 سوال انہوں نے پوچھ لیے. آپ کے اثاثے کتنے ہیں، بہن بھائیوں کے کتنے ہیں، بیٹوں کے کتنے ہیں، اور دوسروں کے نام پر کتنے بنائے ہیں، ہوٹل کتنے ہیں، دکانیں کتنی ہیں، زمین کتنی ہے، کس کس شہر میں مکان اپنا ہے، کس میں دوسروں کے نام پہ ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے. مگر وہ صادق امین ہے. انہوں نے کہا میں صادق اور امین ہوں. اور اتنا بھی جناب کو پتہ نہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تاریخ انسانی میں کسی شخص کو صادق اور امین نہیں کہا جا سکتا. چلو پارلیمنٹ میں تو یہ 4 اخبار نویس تھے، ان میں سے 2 اب اس دنیا میں نہیں، اس لیے میں نام نہیں لیتا، 2 زندہ سلامت ہیں. انہوں نے جا کے کہا جی یہ شک ضیاء الحق سے شامل کی جائے. اس نے شامل کر دی. نہ ضیاء الحق کو یہ سمجھ آئی. میں نے تو بارہا پوائنٹ آؤٹ کیا اور لوگوں نے بھی کیا کہ بھئی صادق اور امین تو لقب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو زبان خلق سے اللہ نے انہیں دلوایا. تو اور کوئی صادق اور امین کا کوئی پیغمبر بھی نہیں ہو سکتا. وہ تو کہتے ہیں خالد صاحب کو بھی سرٹیفکیٹ یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تجھے تمام بنی نوع انسان کا امام بنا دوں گا. جو یہودیوں کے بھی امام ہیں، عیسائیوں کے بھی امام ہیں، مسلمانوں کے تو ہے ہی،
ہم تو درود پڑھتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام پر، مگر صادق اور امین تو ان کا لقب ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ میں صادق اور امین ہوں. دعوے سے کہہ رہے ہیں، دعوے سے کہہ رہے ہیں. بھائی اتنی بڑی غلط بیانی آپ کر رہے ہیں. تو 28 دسمبر کو پتہ چلے گا نا اب ہارون صاحب؟ 28 دسمبر کو کیا ہوگا؟ جمع کرانے کی تاریخ ہے نا اساسوں کی. نہیں، وہ کیا جمع کرائیں گے؟ وہ تو شہداء کی زمین انہوں نے الاٹ کرائی، شہداء کی. مشرف نے دی. مشرف کو انہوں نے وردی میں صدر رہنے کی اجازت دی نا. اور کیونکہ ساری دنیا کو احمق سمجھتے ہیں. یہ غلام دستگیر خان صاحب کے اوپر بھی تو غلام دستگیر خان صاحب پہ الزام ہے کہ انہوں نے سرکاری زمین پہ سینما بنایا ہے.